So this is the next lecture on General Ayub Khan. Last lecture में हमने क्या देखा? अयूब खान की थोड़ी सी ब्रीफ पढ़ी हमने, ब्रीफ हिस्ट्री देखी, अयूब खान के हमने रिफॉर्म्स देखे, बीडी सिस्टम देखा, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म देखे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म देखे, ये सारी चीजें हमने अयूब खान की देखी। और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये सारी हमने मोस्टली डोमेस्टिक और कुछ आरसीडी जैसे एक फॉरेन पॉलिसी भी हमने देखी, फॉरेन रिफॉर्म भी हमने देखे। बाकी सब हमने मेजॉरिटी अयूब खान का कवर कर। आज जो हम कवर करेंगे वो है अयूब खान का U2 इंसिडेंट। अयूब खान का U2 इंसिडेंट क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर ध्यान से सुनना। अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन रिफॉर्म है और यूएस के साथ रिलेशन आपके बेहतरीन हुए थे, पर रशिया के साथ आपके रिलेशन बहुत बेकार होते। U2 क्या है? U2 एक स्पाई प्लेन का नाम है। U2 एक स्पाई प्लेन का नाम है। क्या हुआ, यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही थी, मतलब फुल हमले शमले नहीं हो रहे, एक कोल्ड वॉर चल रही है, बात बहुत बिगड़ी हुई है। तो यूएसए को आपके पेशावर एयरबेस चाहिए थी यूएसएसआर को देखने के लिए, यूएसएसआर के मिलिट्री बेसिस पर नजर रखने के लिए कि यूएसएसआर के कौन से प्लेन्स बाहर हैं, कौन से मिलिट्री आर्टिलरी वो यूज करने वाला है, क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है अटैक की कि नहीं कर रहा। तो यूएसएसआर के मिलिट्री बेसिस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान से पेशावर एयर बेस मांगी। पाकिस्तान अब हमें पेशावर एयर बेस दो, यहां से हमारा प्लेन उड़ेगा और जाएगा यूएसएसआर की तस्वीरें खींचकर आ जाएगा वापसी, क्योंकि यूएसए से डायरेक्ट प्लेन उड़ नहीं सकता, इतना प्लेन ऐसा होता नहीं है, इतना उसमें फ्यूल होता नहीं है कि वो यूएसए से जाए यूएसएसआर रशिया, तस्वीरें खींचे, अपना काम करो, वापसी भी आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उसने पाकिस्तान की पेशावर एयरबेस मांगी यूएसए से, यूएसए ने हमसे मांगी, अयूब खान से मांगी कि आप हमें एयरबेस दें अपनी, तो हम यूएसएसआर पर नजर रखेंगे, हम यूएस कुछ टाइम के लिए चाहिए। तो यूएसएसआर की तस्वीरें खींचने के लिए एक U2 प्लेन, स्पाई प्लेन था, इसका पायलट था फ्रैंकिस गैरी पावर। फ्रैंकिस गैरी पावर ये U2 स्पाई प्लेन का पायलट। फ्रैंकिस गैरी पावर जाता है यूएसएसआर की बेस, मिलिट्री बेस, वहां से तस्वीरें खींचता है, तस्वीरें खींच लेता है, यूएसएसआर के रडार में आ जाता है, यूएसएसआर उसको शॉट करती है और गिरता गिरता यूएसएसआर की बाउंड्री के अंदर ही गिर जाता है। जब गिरता है तो उसको पकड़ लेते हैं, उससे पूछते तुम कौन हो, तो कहता है मैं तो अमेरिकन पायलट हूं। कह रहे नहीं, गलत बोल लो, अमेरिकन पायलट हो तो वो तो वहां से दूर आ ही नहीं सकते, सही से बताओ तुम कौन हो। बोला मैं अमेरिकन पायलट ही हूं, पर मैं फ्लाई हुआ हूं पेशावर एयरबेस से, पाकिस्तान से। यूएसएसआर ने बोला है पेशावर एयरबेस से हुए, इसका मतलब पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले के लिए, स्पाई के लिए पाकिस्तान ने यूएसएसआर को बेस दे दी अपनी। पाकिस्तान ने अच्छा नहीं करा, अब पाकिस्तान और यूएसएसआर के रिलेशन डिटोरिएट हो गए U2 इंसिडेंट के बाद। U2 इंसिडेंट क्या था, दोबारा शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक स्पाई प्लेन है U2, पेशावर एयरबेस आपने यूएसए को दी, यूएसए जाएगा यूएसएसआर एक कुछ स्पाई करने के लिए, कुछ तस्वीरें खींचने के लिए, उनके मिलिट्री बेसिस को देखने के लिए वो गया। फ्रैंकिस गैरी पावर शॉट हुआ, वो नीचे गिरा, पकड़ा गया। यूएसएसआर ने उससे पूछा तुम कहाँ से आए हो, उसने कहा मैं पेशावर एयरबेस से आया हूँ। इससे पाकिस्तान और यूएसएसआर के रिलेशन बहुत खराब हो गए, पर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन बेहतरीन, पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन आपके बेहतरीन हो गए, पर पाकिस्तान और यूएसएसआर के रिलेशन डिटोरिएट हो गए। ये था U2 इंसिडेंट। समझ में आ गया डिटेल में। इंडिया चाइना वॉर 1962 में होती है, बट हिमालयन ग्लेशियर पर इंडिया चाइना भिड़ जाते हैं, इंडिया चाइना लड़ जाते हैं। 1962 में इंडिया और चाइना की जंग होती है ऑन तिब्बत ग्लेशियर, हिमालयन पर, हिमालयन माउंटेन्स पर। क्योंकि कश्मीर ना, वैसे भी कश्मीर 3
मुल्कों में बटा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। कुछ हिस्सा इंडिया और चाइना का भी कश्मीर का पट्टा है। लद्दाख के एरिया पर भी रिसेंट करंट में लद्दाख के एरिया पर भी इंडिया और चाइना की कुछ एक वॉर हुई थी, और अब वो चाइना के हिस्से में जो पहले इंडिया के हिस्से में था, लद्दाख। तो उसमें भी अलग अलग मसले, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर इंडिया चाइना की वॉर हुई, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा क्या काम, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जी है। क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प करी। पाकिस्तान चाइना की हेल्प पैसों से नहीं कर सकता, मिलिट्री से नहीं कर सकता। अब ऐसे पाकिस्तान है, वो चाइना है, तो पाकिस्तान चाइना की ऐसे तो हेल्प नहीं कर सकता। पर पाकिस्तान ने चाइना को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी थी। पाकिस्तान ने चाइना को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी थी। हर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान ने चाइना की हिमायत करी थी कि चाइना सही है, इंडिया गलत है, और इंडिया को बैक करना चाहिए, और चाइना का वो हिस्सा होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने चाइना को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी और इंडिया के अगेंस्ट गया। और जो वेस्ट था वो चाइना के खिलाफ है, तो वेस्ट, यूएसए और यूके ने इंडिया की हेल्प करी थी। यूएसए और यूके ने इंडिया की हेल्प करी थी इस इंडिया चाइना की 1962 की वॉर में। समझे? इस वॉर में पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प करी और यूएसए यूके ने इंडिया की हेल्प करी। तो आपके यूएसए के साथ रिश्ते खराब हुए 1962 में, और चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हुए। ये दूसरी फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। वॉर विद इंडिया 1965, सेकेंड इंडो पाक वॉर। कश्मीर पर हमने दूसरी जंग करी, पाकिस्तान और इंडिया ने। पाकिस्तान लॉन्च करता है ऑपरेशन जिब्राल्टर, कश्मीरी लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि इंडिया कश्मीर के अंदर एंटर हो रहा था, तो आपने कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट वहां पे शुरू हुई थी, उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करा। पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में डिप्लॉय हुई। एक लिमिटेड वॉर होती है, अच्छी खासी वॉर होती है, बहुत बड़ी वॉर होती है पाकिस्तान की 1965 में, सेकेंड इंडो पाक वॉर ओवर कश्मीर इशू। पर कुछ टाइम में यूएन कहता है सीज फायर करो। यूएन कहता है सीज फायर करो, आप कोई नहीं लड़ेगा, एक गोली नहीं चलाओगे तुम लोग, बच्चों इधर लड़ते रहते हो, चुप हो जाओ बस, अब गोली नहीं चलेगी, अब सीज फायर, अभी पीस अग्रीमेंट करते हैं, रुको, पीस एग्रीमेंट होगा, अभी सीज फायर करो, अभी लड़ाई झगड़ा माफ करो, ठीक है। और अयूब खान नेशनल टेलीविजन पर आकर ये कहता है कि हम ये जंग जीत गए, दिस इज अ विक्ट्री फॉर अस, दिस इज अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि हम इंडिया के बहुत अंदर घुस चुके हैं, हम इंडिया के इतने किलोमीटर्स के अंदर हम घुस चुके हैं, इंडिया की ये वाली बेस अब हमारी है, इंडिया का यहाँ पर हमला कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और अयूब खान ने बोला हम एक अपर पोजीशन पर है, इंडिया हमसे हार मान चुका है। अयूब खान ने ऐसा शो कराया कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री हमारे लिए। पर कुछ टाइम बाद आप इंडिया के साथ ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करते हो, कुछ टाइम बाद आप ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करते हो। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताशकंद डिक्लेरेशन साइन होती है। अब ताशकंद डिक्लेरेशन क्या है? एक पीस अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कहता है 1965 की जंग को, ये जनवरी 1966 में होती है। ये कहता है, ये 4 मार्कर भी आता है, ठीक है, याद रखना, ये सब पर 4 मार्कर आ सकते हैं। तो ताशकंद डिक्लेरेशन क्या थी? 1966 में जनवरी के महीने में ताशकंद डिक्लेरेशन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रीटी साइन होती है। वो ट्रीटी का मेन मकसद क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान अब जंग नहीं करेंगे, ये पीस एग्रीमेंट होता है, और जहां जहां जो हमारी वॉर से पहले जो पोजीशंस थी वहां पर आ जाओ। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है वो पीछे आएगा, पाकिस्तान अगर इंडिया के अंदर घुस चुका है वो पीछे आएगा। जो प्रीवियसली वॉर की जो प्री वॉर सिचुएशन थी, जहां पर आप प्री वॉर खड़े हुए थे, वहां पर जाके आप खड़े हो जाओगे, आगे पीछे की कोई बात नहीं होगी। तो अयूब खान जो क्लेम करा था आप अंदर घुस चुके हो, पाकिस्तान को पीछे आना पड़ा। तो ताशकंद डिक्लेरेशन अयूब खान के लिए एक फेलियर साबित हुई। क्यों? अयूब खान ने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं जीत गया, ये जंग हमारी हुई, ये वो। पब्लिक कह रही है अगर आप अपर पोजीशन में थे तो आपने इस ट्रीटी साइन करी क्यों? आपने ताशकंद डिक्लेरेशन क्यों साइन किया? अगर आप ही इतने पावरफुल थे, अगर आप ही जीत रहे थे, तो आपने ये ट्रीटी साइन क्यों की? ये एक अनफेयर ट्रीटी है। हमारे जो जवान लोग मरे, हमारे जो फौजी मरे, हमारे जो आर्मी के लोग मरे, वो मरे आउट ऑफ नो कॉज।
ان کی جانیں فضول میں گئی کیونکہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ تو بات ہی غلط ہے. تو پبلک کا بڑا بیک لیش آیا ایوب خان کے اوپر. پر ایوب خان بھی تو ایوب خان ہے. ایوب خان نے سارا بلیم اپنے فورن منسٹر پر ڈال دیا ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر. ایوب خان نے سارا بلیم ذوالفقار علی بھٹو پر ڈال دیا کہ یہ فورن منسٹر ہے بھائی, اس نے ٹریٹی سائن کی, اس نے جنگ کری, اس نے ہر چیز کری, میں تو اس میں انوالو بھی نہیں تھا, مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا. ایوب خان نے سارا بلیم ذوالفقار علی بھٹو پر ڈال دیا. اور ذوالفقار علی بھٹو بھی تو پھر بھٹو تھا, چالاک آدمی. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کرا؟ بھٹو نے ایک کام کرا. بھٹو نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی. بھٹو نے فورن منسٹری سے ریزائن کر دیا اینڈ ہی میڈ ہز نیو پولیٹیکل پارٹی بائی دا نیم آف پاکستان پیپلز پارٹی, PPP. روٹی کپڑا مکان اس کا سلوگن رکھا. عام پبلک میں بہت فیمس ہوا, سندھ میں بہت فیمس ہوا, پنجاب میں فیمس ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت جلدی اپنی ایک ریپوٹیشن بنا لی. ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ چاہنے لگے, اور اب لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف تھوڑے سے لین ہیں, اور ایوب خان پر ابھی بھی بیک لیش ہو رہا ہے. ابھی بھی ذوالفقار علی بھٹو بلیم تو ڈال دیا, پر پبلک کو پتا ہی ہے ایوب خان اس کے پیچھے. تو ایوب خان کا ایک میجر ڈاؤن فال ہے تاشکند ڈکلیریشن, اور ذوالفقار علی بھٹو کا اتنا بڑا ہونا کہ اس نے اپنی پولیٹیکل پاکستان پیپلز پارٹی کھولی, پولیٹیکل پارٹی کھول لی, جو ایوب خان نے جس کو فورن منسٹر بنایا تھا. یہ تھا 1965 میں پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, BD سسٹم کے تحت 1960 میں الیکشن تو ہو گئے. ایوب خان 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ تو بن گیا, پر اب دوسرے الیکشن ہوں گے 1965 میں. یہ بھی BD ممبرز ہی سلیکٹ کریں گے. یہ بھی الیکشن عام پبلک کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا, یہ BD ممبرز کے ہاتھوں میں ہی جائے گا. عام ممبرز میں نہیں ووٹ کریں گے, پبلکس میں ووٹ نہیں کرے گی, صرف وہ 80,000 جو BD ممبرز تھے ان کے پاس ہی رائٹ ہوگا ووٹ کرنے کا. ختم بات. ایوب خان نے اپنی ایک پارٹی بنا لی, کنونشن مسلم لیگ, اور پریزیڈنسی میں کھڑا ہو گیا. پہلے تو ایوب خان 1960 میں نے آپ کو بتایا تھا جب BD سسٹم کے تحت پہلا الیکشن ہوا تھا, تو ایوب خان تو ریفرینڈم کرایا تھا, آپ لوگ مجھے پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا اب اس کے خلاف ایک اپوزیشن بھی ہے جس کا نام ہے فاطمہ جناح, سسٹر آف محمد علی جناح. فاطمہ جناح کی پاپولیرٹی ٹاپ پر تھی. ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ نے بھی فاطمہ جناح کے ساتھ ہاتھ رکھا ہوا تھا. پورا کا پورا ایسٹ پاکستان فاطمہ جناح کے ساتھ تھا. ویسٹ پاکستان میں فاطمہ جناح کی پاپولیرٹی بہت ٹاپ پر تھی. ساری پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو گئی, سب نے پولیٹیکل پارٹی ختم کری, اور سب نے بولا ہم فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑے ہیں, اس الیکشن میں فاطمہ جناح پریزیڈنٹ بنیں گی. سب نے کولیشن کر لی, اور اس کولیشن میں فاطمہ جناح لیڈ کر رہی تھی. فاطمہ جناح نے اتنی بہترین پولیٹیکل کیمپیننگ کری اور اتنے بڑے بڑے جلسے کرے کہ فاطمہ جناح کا نام بہت جگہ پھیل چکا تھا, اور اتنے زیادہ لوگ آتے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ فاطمہ جناح ول بی آر نیکسٹ پریزیڈنٹ. بہت سپورٹ تھی فاطمہ جناح کی. پورا ایسٹ پاکستان فاطمہ جناح کے پیچھے کرا ہے, ویسٹ پاکستان فاطمہ جناح کے پیچھے کرا ہے, پر پھر بھی فاطمہ جناح اس الیکشن میں کھڑی ہوئی. پر ایوب خان نے فاطمہ جناح سے بہت غلط کرا, ان کا کریکٹر اسیسینیشن بھی کرا, بہت غلط باتیں کری, کچھ باتیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ایک بات یہ بھی کہی کہ فاطمہ جناح کی شادی کچھ ان کے پرسنل میٹرز کی وجہ سے نہیں ہو رہی, وہ چیزیں لے آئے. مطلب بالکل اب بلو دا بیلٹ چلے گا ایوب خان اپنی پولیٹیکل کیمپین میں. اپنے پریزیڈنٹ بننے کے لیے وہ اپوزیشن فاطمہ جناح جو آپ کی فادر آف دا نیشن کی بہن ہے, آپ ان کے خلاف ایوب خان نے بڑی گندی باتیں کری, بڑی بری باتیں کری. بلو دا بیلٹ آپ کو نہیں جانا چاہیے کسی بھی آرگیومنٹ میں, کسی بھی چیز میں. پر وہ گیا فاطمہ جناح کے خلاف گندی باتیں بھی کری, پر فاطمہ جناح کی سپورٹ بہت, جو بھی کر لیا ایوب خان نے. پر ایوب خان نے یہ دیکھا کہ فاطمہ جناح کے اندھا سپورٹ ہے, سب دیکھ رہے تھے, پورا پاکستان فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑا تھا. پھر بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جیتتا کون ہے؟ ایوب خان. 64% ووٹ ملتے ہیں ایوب خان کو, اور فاطمہ جناح کو ملتے ہیں 36%. یہ ہم پڑھ رہے تھے پریزیڈنشل الیکشن 1965. ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی تھی,
اور ساری اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑی ہو گئی، سب نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا، سب نے فاطمہ جناح کے حق میں بات کری، بول ہم سب میں سے کوئی نہیں لڑے گا، صرف فاطمہ جناح لڑیں گے۔ اس پاکستان والوں نے بھی ساتھ دیا، ہر ایک بندے نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، پھر بھی فاطمہ جناح ہار گئی، 36% ووٹ ملے اور ایوب خان کو ملے 64%۔ یہ بھی ووٹنگ ہوئی تھی بی ڈی ممبرس کے تھرو۔ تو یہ ایک صاف صاف ظاہر ہو گیا یہ الیکشن ریگ ہوا تھا، اس میں ریگنگ ہوئی ہے۔ پبلک نے اتنا بیکلیش دیا 1965 میں ایوب خان کے اوپر کہ ایوب خان نے اس کو ریگ کرا، ایوب خان نے چیٹنگ کری، ایوب خان نے دھاندلی کری۔ یہ لوگوں کا کہنا تھا، پبلک کا کہنا تھا۔ یہ ایوب خان کی ایک دوسری وجہ ہے ڈاؤن فال کی، اور ایک وجہ تھی ایوب خان کے اکنامک ریفارم کی۔ یہ دیکھ لو، یہ تھا پریزیڈنشل الیکشن۔ ہم نے بڑا ڈیٹیل میں پریزیڈنشل الیکشن کو بھی دیکھا۔ پھر ایوب خان کا ڈاؤن فال، ایوب خان کا ڈاؤن فال کی 3 وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ ایک آپ کر لو اکنامک پالیسی کا ڈاؤن فال۔ ایوب خان کے دور میں صرف 22 فیملیز کو فائدہ ہو رہا تھا اور کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ پریزیڈنشل الیکشن کی بات کر لو، پریزیڈنشل الیکشنز کی بات کر لو آپ، پریزیڈنشل الیکشن میں کیا ہوا؟ دھاندلی ہوئی۔ تیسری اب بات کر لو تاشکند ڈکلیریشن اور بھٹو کی پاور میں آنا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بننا، اور تاشکند ڈکلیریشن کی وجہ سے پبلک نے بہت بیکلیش دیا ایوب خان کو۔ یہ ایوب خان کی ساری پالیسیز تھی، ایک ایک چیز ایوب خان کے دور میں جو بھی ہوئی میں نے آپ کو بتائی۔ ایک چیز باقی ہے ایوب خان کے بارے میں، وہ ہے کیپٹل۔ 1967 میں جو پاکستان کا کیپٹل چینج ہوا، یہ کلیئر ہے۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے U2 انسیڈنٹ بڑا ڈیٹیل میں دیکھا، ہم نے انڈیا چائنا کی وار کے بارے میں دیکھا، ہم نے وار ود انڈیا 1965 دیکھی، ہم نے آپریشن جبرالٹر دیکھا، ہم نے تاشکند ڈکلیریشن بھی دیکھا۔ ایوب خان کا ڈاؤن فال کیوں ہوا؟ ایک 7 مارکر کا سوال آتا ہے ایوب خان کے ڈاؤن فال کے اوپر کہ ایوب خان کے ریزنز کیا تھے ڈاؤن فال کے۔ 7 مارکر آتا ہے، why ایوب خان left his office یا what were the reasons that led to the downfall of ایوب خان۔ 7 مارکر اگر سوال ہے تو آپ کو 3 پیراگراف بنانے ہوں گے، 3 پیراگراف بنانے ہوں گے، آپ کو 3 چیزیں لکھنی ہیں۔ کون سی لکھنی ہے؟ سب سے پہلا آپ لکھو گے اس کی اکنامک پالیسی کا ڈاؤن فال، جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو آپ کہتے ہو۔ ایک اور بات، جب 1968 جب ختم ہوا نا تو اس کے ڈیکیڈ پورا ہوا تو اس نے بڑی ایک سیلیبریشن کری ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کی، ایک سیلیبریشن کری کہ میرے 10 سال پورے ہوئے، میں نے اتنا اچھے طریقے سے پاکستان کو سنبھالا، میں نے یہ کرا، میں نے وہ کرا، ہر چیز میں نے اکیلے نے کری۔ پوری سیلیبریشن میں بہت خرچہ ہوا تھا، اس سیلیبریشن کے بعد خرچہ ہوا، پر مسئلہ کیا؟ خرچے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ کیا؟ ایسٹ پاکستان والے دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری اکنامک پالیسی ویسٹ پاکستان میں لگ رہی ہے۔ ایسٹ پاکستان والوں کے دلوں میں ایک ہیٹریٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسٹ پاکستان والے ایوب خان سے خوش نہیں تھے۔ 22 فیملی ساری ایوب خان کی تھی، ویسٹ پاکستان کی تھی۔ بات سمجھ لو، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکنامک پالیسی کتنی میں ڈاؤن فال تھی، وہ 22 فیملیز والی بات، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو اس نے منوا رہا تھا، یہ سیلیبریٹ کر رہا تھا، اس میں ایسٹ پاکستان میں فیمائن چل رہا تھا، ایسٹ پاکستان میں فلڈ آ رہا تھا۔ وہاں پر آپ خرچہ نہیں کر رہے، وہاں پر ان ایسٹ پاکستانوں کو آپ نہیں دیکھ رہے، فیمائن فلڈ وہاں پر آ رہے ہیں، پر آپ ان کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اپنی سیلیبریشن، اپنی ایک خوشی۔ ایسٹ پاکستان والوں کو اس سے مسئلہ تھا۔ یہ دونوں چیز آپ ایک پیراگراف میں لکھ دو۔ دوسری چیز آپ لکھ لو گے 1965 میں جو الیکشن ریگ ہوا، فاطمہ جناح ہاری، لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ڈیگنگ ہوئی، یہ تو دھاندلی ہوئی ہے۔ ایوب خان کا وہاں پر ڈاؤن فال آیا، اور ایوب خان کا ڈاؤن فال آیا تاشکند ڈکلیریشن پر۔ جو 1966 جنوری میں تاشکند ڈکلیریشن سائن ہوئی، وہ بھی ایک فیلئر تھا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ ایوب خان نے ہم سے جھوٹ بولا، ایوب خان کی وجہ سے ہم یہ جنگ ہارے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہارے، ایوب خان کہتا تھا نہیں ہم جنگ جیتے۔ اور آپ نے تاشکند ڈکلیریشن آپ نے سائن کی انڈیا کے ساتھ مل کر، جب آپ جیت رہے تھے اور اپر پوزیشن میں تھے تو آپ نے سائن کی کیوں؟ کیا نوبت ہے؟ یہ 3 پیراگراف بناؤ گے ایوب خان کے ڈاؤن فال کا، اگر 7 مارک کا کوشچن آیا، اگر ایسا کوئی کوشچن آتا ہے، پورا ہم ایوب خان کو آج ختم کر دیں۔ کانسٹیٹیوشن ریفارم دا موسٹ امپورٹنٹ ایوب خان ڈومیسٹک پالیسی۔ اگر ایوب خان کی ڈومیسٹک پالیسی پر سوال آتا ہے تو ایوب خان کی ڈومیسٹک پالیسی سب سے پہلے آپ لکھ دو گے بی ڈی کے بارے میں، بی ڈی سسٹم کے بارے میں۔ پر ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن نہیں، سوال میں ہے کانسٹیٹیوشن سب سے پہلے نا، تو سب سے پہلے آپ کانسٹیٹیوشن لکھ دو۔ ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں لکھ دو 1962 کے۔
پہ ایوب خان کا BD سسٹم لکھ لو 1960 کا. پہ ایوب خان کے انڈسٹریل ریفارم لکھ لو. پہ ایوب خان کے ایگریکلچر ریفارم لکھ لو. اور آخری میں آپ کنکلوژن کرو گے ایگریکلچر ریفارم سے کہ ایگریکلچر ریفارم سب سے اچھے تھے. تو یہ 4 ریفارم آپ کو لکھنے پڑیں گے. ایک پیراگراف کانسٹیٹیوشن کا بتاؤ گے, کانسٹیٹیوشن کا اچھے سے ڈسکرائب کرو گے کانسٹیٹیوشن کیا تھا, وہ ایوب خان کی ڈومیسٹک پالیسی سکسیسفل تھی نہیں تھی, لوگوں نے کیا ریئیکشن دیا, لوگ خوش تھے, لوگ ناراض تھے, کیا تھے, وہ سب آپ ایکسپلین کرو گے. دوسرا پیراگراف BD سسٹم کا بناؤ گے. تیسرا پیراگراف منسٹر ریفارم کا بناؤ گے. چوتھا پیراگراف آپ بناؤ گے ایگریکلچر ریفارم کا. یہ 14 مارکر جون 2012 سمر 2012 میں مئی جون 2012 میں آیا تھا. کوشچن نمبر 5C. تو ایوب خان کیا کہ ڈومیسٹک پالیسی آئے گی تو یہ سارے لکھو گے. پر ایوب خان کیا کہ فارن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی کمپیئر کرنے کے لیے آ گئی. تو ایوب خان کی فارن پالیسی کون سی تھی؟ ایوب خان کا یہ تاشکنڈ ڈکلیریشن واز اے فارن پالیسی. یا میں آپ کو فارن پالیسی بتا رہا ہوں, اگر سوال فارن اور ڈومیسٹک کا آیا سیکھ لو. سارے پاس پیپر کے بارے میں بتا رہا ہوں, سارے پاس پیپر کے کوشچن اسی کے ریلیٹڈ ہوں گے. اگر فارن پالیسی کا سوال آیا الگ سے نہیں آتا, فارن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی کمپیریزن میں آتا ہے. کمپیریزن میں اگر آیا تو آپ تاشکنڈ ڈکلیریشن فارن پالیسی بتاؤ گے, وار وتھ انڈیا فارن پالیسی بتا سکتے ہو, انڈیا چائنا کی وار بتا سکتے ہو, U2 انسیڈنٹ بتا سکتے ہو, اور ایک RCD ہائی وے بتا سکتے ہو. تو ایوب خان کی 5 فارن پالیسی میں نے آپ کو بتائیں, کاپی میں لکھ لو, نوٹ بک میں لکھ لو, نوٹس بنا لو, اور 40 مارکر کا کوشچن اٹمپٹ کر لینا. ایوب خان کا ایک ڈومیسٹک پالیسی پہ کر لینا, ایک ڈومیسٹک فارن کو کمپیریزن میں کر لینا کہ ایوب خان کی ڈومیسٹک پالیسی زیادہ انپورٹنٹ تھی یا فارن پالیسی تھی. ڈومیسٹک تو ساری میں نے آپ کو بتا دی, وہ 4 میں نے آپ کو بتا دی. فارن پالیسی میں آپ کیا لکھو گے؟ RCD ہائی وے بہترین, U2 انسیڈنٹ پاکستان USA کے ریلیشن بہترین, انڈیا چائنا کی وار, انڈیا اور پاکستان اور چائنا کا ریلیشن بہترین, وار وتھ انڈیا ٹینشنز آئی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کچھ بن رہی تھی, کچھ سوشلی کوئی مسئلے چل رہے تھے, اور تاشکنڈ ڈکلیریشن نے تو ایوب خان کو توڑ کے رکھ دیا. ایوب خان کو بڑا بیک لیش ہوا, یہ سب ہم ڈیٹیل میں بات کری. اور ایوب خان کا بس ہاں یہ سب ہم نے پڑھ لیا نا. یہ ایوب خان کی فارن پالیسی, RCD ہائی وے, U2 انسیڈنٹ, انڈیا چائنا کی وار, وار ود انڈیا 1965, تاشکنڈ ڈکلیریشن, یہ ساری ایوب خان کی, اور RCD ہائی وے, یہ ایوب خان کی فارن پالیسی تھی. اور ڈومیسٹک پالیسی 4 تھی, دوبارہ بتا رہا ہوں, محنت کر کے بتا رہا ہوں, سن لینا, سمجھ لینا, سیکھ لینا. 4 ڈومیسٹک پالیسی کیا تھی؟ BD سسٹم, کانسٹیٹیوشن, انڈسٹریل اور ایگریکلچر, یہ 4 ڈومیسٹک پالیسی. اب جلدی سے سمجھ لو 2-5 میں ہم ختم کر لیں. اسلام آباد کیوں بنا پاکستان کا کیپٹل؟ وائی اسلام آباد واز چوزن ایز the نیو کیپٹل آف پاکستان؟ پوائنٹرز بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیونکہ پرانا کیپٹل تھا آپ کا کراچی. کراچی اوور کراؤڈڈ ہوتا جا رہا تھا, کراچی میں کراؤڈ بہت آ رہی تھی, کراچی ریفیوجیز سے بھرا پڑا ہوا تھا, اور آپ کا کیپٹل سکون کا علاقہ ہوتا ہے. کیپٹل میں یہ کھچڑی نہیں چاہیے ہوتی, ریفیوجیز نہیں چاہیے ہوتے, یہ ایسی پاپولیشن نہیں چاہیے, اوور کراؤڈڈ پاپولیشن نہیں چاہیے. کراچی جو تھا وہ ایک انڈسٹریل ہب بنتا جا رہا تھا. اسلام آباد ایوب خان نے بنایا تھا 1967 میں, 7-8 سال لگے تھے اسلام آباد بنانے میں. 59-60 میں اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تھی, اور 1967 میں ایک پلانڈ سٹی اسلام آباد آپ نے کیپٹل بنایا. اوور کراؤڈڈ ہو رہا تھا, ریفیوجیز بڑھ رہے تھے, کراچی ایک انڈسٹریل ہب تھا, اتنی زیادہ انڈسٹری آ رہی تھی, اور کیپٹل آپ کا سکون کا علاقہ چاہیے ہوتا ہے, ایک اچھی ڈیولپمنٹ چاہیے ہوتی. کراچی جو تھا وہ ان پلانڈ سٹی تھا, کراچی ان پلانڈ سٹی تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ بتا دینا, کراچی کی یہ فیلئر تھے. دوسرا پوائنٹ, کراچی کے اوپر نیوی کا خطرہ تھا, نیول آپریشن کا خطرہ تھا کہ نیوی کبھی بھی خطرہ کر سکتی ہے. کون سی نیوی؟ انڈین نیوی. انڈین نیوی کبھی بھی حملہ کر سکتی ہے پاکستان کے اوپر, تو یہ بڑا خطرہ تھا, نیوی آپریشن خطرہ تھا. یہ سب سے بڑا ڈاؤن فال ہے, یاد رکھنا. کیپٹل چیز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کبھی بھی آپ کے پاس سمندر تو کھلا ہوا ہے, کبھی بھی انڈین نیوی آپ حملہ کر دے, پھر آپ کیا کرو گے؟ اسلام آباد تو بیچ میں. دوسری بات, راول پنڈی سے قریب تھا اسلام آباد, راول پنڈی آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو جب ایک وہ بڑا قریب ہوگا, ایک آپ کا جو ہے آرمی ہیڈ کوارٹر ہے وہ کیپٹل کے بالکل قریب ہوگا, تو اسلام آباد سیف رہے گا, اسلام آباد پہ کوئی حملہ نہیں کر پائے گا کیونکہ آرمی ہیڈ کوارٹر بالکل برابر میں. تو سیفٹی کا پرپز ایک آ جائے گا, یا اپنے حساب سے پیراگراف بنا لو.
ایک سیفٹی کا پرپز آ جائے گا. نیوی آپریشن سے بھی آپ بچ جاؤ گے. کراچی میں نیوی آپریشن خطرہ تھا. آرمی کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی اسلام آباد کے قریب ہے. تیسری بات, اسلام آباد کا کلائمیٹ بہت فیوریبل تھا. اسلام آباد کا جو کلائمیٹ ہے وہ بہت فیوریبل ہے. کلائمیٹ بڑا خوبصورت ہے, بڑا اچھا ہے, گرمی نہیں ہے, اور سینٹر ہے. جو اسلام آباد ہے وہ پاکستان کا سینٹر ہے. یہ اگر کچھ پاکستان ہے تو اسلام آباد کہیں یہاں پر ہے, کچھ سینٹر کی طرف ہے. کراچی تو یہاں تھا نا, کراچی تو بالکل لوور میں نا, تو ایزی ایکسس نہیں نا سارے پروونسز سے. اسلام آباد پھر بھی ایز کمپیئر ٹو کراچی ایزی ایکسیسیبل ہے. کلائمیٹ اچھا ہے, فیوریبل کلائمیٹ ہے, کیونکہ کیپٹل ہے یار. کیپٹل ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی کنٹری کو. ساری جو ڈیلیگیشن آتی ہے, فورن ڈیلیگیشن آتی ہے, وہ سیدھا کیپٹل میں آتی ہے. وہ ایسے شہروں میں تھوڑی گھومتی ہے, وہ ڈیلیگیشن وہاں پہ آتی ہے. پرائم منسٹر کیپٹل میں ان سے ملتا ہے, فورن ڈیلیگیشن سے. تو کیپٹل میں آ رہی ہیں تو کیپٹل خوبصورت سا ہو, اچھا بنا ہوا ہو, یہ سب. تو یہ کچھ ریزنس تھے اس سے اسلام آباد کو نیا کیپٹل بنایا. ایک تو نیوی کا خطرہ تھا, دوسرا کراچی کی نسل ہب بنتا زیادہ تھا, ریفیوجیز بہت سارے تھے. قائد اعظم نے تو کراچی کو اس لیے کیپٹل بنایا تھا کیونکہ ریفیوجیز کو سنبھالنا تھا. تو یہی کیپٹل بناتے ہیں, ریفیوجیز کو سنبھال بھی لیں گے, جنہاں کا سارا دھیان کراچی پر تھا. پر اب تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ریفیوجیز کا, پر بہت اوور کراؤڈڈ ہوتا جاتا ہے کراچی, اس لیے کراچی سے کیپٹل شفٹ کرنا پڑا. تیسرا کلائمیٹ ہے اور سینٹر, فیوریبل کلائمیٹ ہے, اور پاکستان اور اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کے سینٹر میں. تو یہ ایک اچھی بات. یہ کچھ باتیں تھی. پر ایک بات یاد رکھنا, بنگالی ایسٹ پاکستان کے لوگ بڑے غصہ تھے ایوب خان کے اوپر. سارا پیسہ ہمارا یوز کر دو, کیونکہ ایسٹ پاکستان 70% ایکسپورٹ کرتا تھا. پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کی ایسٹ پاکستان 70% ایکسپورٹ کرتا تھا. سارا پیسہ ایسٹ پاکستان کما کے دیتا تھا. پھر بھی آپ نے کیپٹل کس کو بنایا؟ اسلام آباد. ویسٹ پاکستان میں سے آپ نے ایک سٹی چنا, اس کو کیپٹل بنا. آپ نے ایسٹ پاکستان کو نہیں بنایا. ایسٹ پاکستان میں سے کوئی شہر بناتے تو ایسٹ پاکستان والے خوش ہوتے. تو ایسٹ پاکستانی بڑے غصہ تھے یہ کیپٹل بنانے پر, کیپٹل بننے پر. اسلام آباد کیپٹل بنا, وہ ایک الگ بات ہے, بالکل ڈفرینٹ بات. پر ایسٹ پاکستان والوں کو بڑی نفرت ہو رہی تھی, ہیٹریڈ اور بڑھ رہی تھی. ایوب خان ذمہ دار تھا ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی. آپ نے اسلام آباد کیوں بنا 7 ماہ کا, یہ آنسر لکھ لینا, یہ اپنی نوٹ بک میں آنسر لکھ لینا. 3 پوائنٹرز میں نے آپ کو بتا دیے, آنسر کنسٹرکٹ کر لینا. 7 ماہ کے لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. 7 ماہ کے میں 3 پیراگراف لکھو گے, 3 ریزن لکھو گے, اور ہر ایک پیراگراف میں اینڈ میں امپیکٹ بتاؤ گے کہ اس کا امپیکٹ کیا تھا. آؤٹ کم بتانا لازمی ہے, سیدھا پوائنٹر کچھ ریزن کو سمجھانا لازمی نہیں ہے, امپیکٹ اور آؤٹ کم بتانا لازمی ہے. کیپٹل کیوں بنا 7 ماہ کے, ڈاؤن فال آف ایوب خان 7 ماہ کا, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے سارے ریفارم, ساری پالیسی, ڈومیسٹک فارن پالیسی, ہر ایک چیز ایوب خان کی دیکھ لی. اب نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کے اوپر.